السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی یہ محفل شادی کے موقع پر سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے رکھی گئی ہے۔ چند باتیں عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اور خاندان غوث اعظم نے ہم کو کیا پیغام دیا اور ان کے فیض و برکات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یقین جانے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی مدح کرنے والی پوری اولیاء کرام کی جماعت ہے کہ جنہوں نے سرکار بغداد کی مدح سرائی کی، اور بقول امام احمد رضا کہ یہ تو وہ ذات ہیں کہ ہماری زبانیں بھی اس لائق نہیں کہ ہم اپنی زبان سے سرکار غوث پاک کا نام لیں۔ یہ تو ان کا احسان ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے کرم فرما دیا کہ ہمارے دل میں محبت ہے، زبان سے نام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ برکتیں عطا فرمائے کہ ہماری اور قیامت تک کی نسلوں کی سرکار بغداد پشت پناہی فرمائے۔ کیوں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے پشت پناہ ہو جائے، یقین جانے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آپ ذرا سوچیں کہ غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا کہ مجدد اعظم سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یقیناً آپ فناف الغوث تھے، یعنی سرکار غوث اعظم کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر چکے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر شفاعت طلب کرتے ہیں تو کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بناتے ہیں تو وہ ذریعہ اور وسیلہ امام اہل سنت کے لیے سرکار غوث اعظم کی ذات ہے، اور یوں عرض کرتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہاں پر بغیر کسی تمہید کے، وقت بھی زیادہ ہو گیا، چند باتیں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور یہ شادی کی تقریب کے اوپر جو محفل رکھی گئی ہے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے خاندان کے طریقہ کار کو اگر دیکھیں
تو چند رہنما اصول ہم کو وہ نظر آتے ہیں کہ ہم اور آپ اگر اسی مقصد کے لیے زندگی گزاریں تو آج بھی ہمارا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خود گناہ سے بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور جہاں تک ہو سکے برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ہو سکے برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد ماجد، سنتے بھی چلیں سبق بھی حاصل کریں، کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ آپ کا لقب یہ جو جنگی دوست تھا، تو یہ لقب آپ کا کیوں ہوا؟ اس کے بارے میں کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ اچھی باتوں کا حکم دینے میں اور بالخصوص برائیوں کے خاتمے میں وہ مرد دلیر تھے کہ آپ برائی کے خاتمے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کسی جگہ پہ اگر گناہ ہوتا ہے، کسی جگہ پہ اگر برائی ہوتی ہے، تو آپ اس معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے، گناہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ خلیفہ کے نوکر جو ہیں کام کرنے والے، وہ مٹکوں میں شراب کو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کو جلال آیا، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے مٹکوں کو توڑ دیا، تو آپ کے رعب و دبدبے کی بنیاد پر نوکر کچھ نہیں بول پائے، لیکن خلیفہ کو جا کر ابھارا۔ خلیفہ نے جب غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کو بلایا اور ایک سوال کیا غوث پاک کے والد سے کہ آخر تم نے یہ جو کام کیا اور مٹکوں کو توڑ دیا، تو یہ کرنے کے لیے تم کو کس نے کہا؟ تم ہو کون؟ آج بھی ہوتا ہے نا کہ برائی کے خلاف اگر آواز کو اٹھایا جائے، یہاں تک کہ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات لوگوں کی جہالت اتنی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے کہ اگر برائی کے خاتمے کے لیے عالم بھی آواز اٹھاتا ہے تو لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ ہم کو کہنے والے کون ہوتے ہیں۔ تو خلیفہ نے سرکار غوث اعظم کے والد سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیا، آخر تم ہو کون؟ تو سرکار غوث پاک کے والد نے ارشاد فرمایا، میں محتسب ہوں۔ کیا فرمایا؟ محتسب نہیں سمجھے؟ محتسب یعنی میں حساب کرنے والا ہوں۔ جیسے کہ آپ صبح میں دکان کھولے اور شام میں جب دکان بند کریں گے تو حساب کریں گے کہ کتنا کمایا کتنا گوایا، حساب کرتے ہیں نا، تو حساب کرنے والا آج دن بھر میں نے کیا 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 نہ کیا، فائدہ کیا ہوا نقصان کیا ہوا۔ تو سرکار غوث اعظم کے والد نے فرمایا کہ میں محتسب ہوں، یعنی لوگ اگر خلاف شرع کام کریں گے تو میں ان کا حساب کروں گا، میں ان کا محاسبہ کروں گا، میں ان کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کروں گا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ آپ کو یہ منصب کس نے دیا؟ آپ کو یہ منصب کس نے دیا؟ تو سرکار بغداد کے والد نے رعب دار آواز میں کہا کہ جس کے حکم سے تو بادشاہ ہے اسی کے حکم سے میں محتسب ہوں، جس کے حکم سے تو خلیفہ ہے اسی کے حکم سے میں محتسب ہوں۔ پھر خلیفہ کے اوپر رعب و دبدبا جب طاری ہو گیا آپ کا، تو وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر عرض کرتا ہے کہ حضور، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا منصب تو آپ نے ادا کیا، لیکن شراب کے مٹکوں کو توڑنے میں حکمت کیا تھی؟ شراب کے مٹکوں کو توڑنے میں آخر کون سی حکمت تھی؟ تو آپ کے والد ماجد نے فرمایا، اے بادشاہ، میں نے تیرے اوپر رحم کیا، مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا، اس لیے کہ تو آخرت کی پکڑ سے بچ جائے،
اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاندان نے قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ جو برائیوں کے خاتمے کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو اگرچہ وہ تمہاری پکڑ کرنے والا ہو، لیکن یہ کہ وہ تمہارا دشمن نہیں ہے بلکہ تمہارا ایسا دوست ہے کہ وہ تمہارے لیے آخرت میں عذاب سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، آخرت میں تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خلیفہ تیرے اوپر رحم کرتے ہوئے، تو پھر وہ خلیفہ کہتا ہے کہ حضور میں آپ کو آج سے یہ عہدہ دیتا ہوں۔ آپ بے نیاز تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، تو خلیفہ کہتا ہے کہ آج سے میں آپ کو یہ عہدہ دیتا ہوں کہ آپ محتسب کا کام کریں، قضا کے عہدے کے اوپر بیٹھیں۔ تو آپ نے بے نیازی سے جواب دیا کہ جو مامور عن الحق ہوتا ہے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی یہ عہدہ دے دیں تو وہ پھر مخلوق کی طرف سے ملنے والے عہدے کی تمنا نہیں کرتا ہے۔ جب میرے رب نے مجھے یہ منصب عطا فرمایا ہے تو میں تیری طرف سے عہدے کو کیوں قبول کروں؟ اور جب آپ نے خلیفہ کے ساتھ برائی کے مقابلے میں، خلیفہ کے مقابلے میں جب آپ کھڑے ہو گئے تو اس وقت سے آپ کے والد ماجد کا لقب ہو گیا جنگی دوست۔ کیا ہوا؟ یہ لقب ہو گیا جنگی دوست۔ اب آج کے وقت میں آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کی اصلاح کرنا یہ تو دور کی بات ہوتی ہے، ایک خاندان ہے، باپ اپنے بیٹے کی اصلاح نہیں کر پاتا ہے، ماں اپنی لڑکیوں کی حفاظت نہیں کر پاتی ہے، اور خاندان غوث اعظم کا معاملہ یہ تھا۔ اور اسی طریقے کے اوپر قائم رہتے ہوئے سرکار غوث اعظم کے حوالے سے تو یہاں تک آتا ہے کہ بڑے سے بڑا خلیفہ بھی اگر شریعت مطہرہ کے خلاف کام کرتا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور آپ کے رعب و دبدبے کا یہ حال تھا کہ خلافت کی مسند کے اوپر، بادشاہت کی کرسی کے اوپر کوئی اور ہوتا تھا، لیکن فرمان اگر کسی کا چلتا تھا تو وہ غوث اعظم کا چلتا تھا۔ اور سرکار غوث اعظم جب اس خلیفہ کو خط لکھتے تھے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری والے جملے نہیں ہوتے تھے، بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی خلیفہ کسی ظالم کو حکمراں مقرر کر دیتا، یعنی ایسے آدمی کو کسی علاقے کا ذمہ دار بنا دیں کہ جو مخلوق کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے حق کو مارتا ہے یا دوسرے طریقے سے غلط کام کرتا ہے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنی طرف سے جو خط لکھتے تھے تو اس میں ایک جملہ یہ ہوتا تھا کہ عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے اور میرا حکم ماننا یہ تم پر لازم ہے، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محتسب کے عہدے پر فائز کیا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے محتسب کا عہدہ ملا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کا خط خلیفہ کے پاس جاتا تھا تو آپ کی تحریر کی وہ تاثیر تھی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحریر کو پڑھنے کے بعد جس کے خلاف سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے تھے تو خلیفہ کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور جس ظالم کو بھی مقرر کیا جاتا اس کو عہدے سے ہٹا کر اچھے آدمی کو رکھ دیا جاتا تھا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کریں، برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کریں۔ اور آج یہ جو شادی کی محفل رکھی گئی ہے، چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نکاح کرنے والے کو سرکار بغداد کا صدقہ عطا فرمائے اور ان دونوں کے درمیان پاکیزہ محبتیں پیدا فرمائے۔ اس بات کو یاد رکھے چلے
کہ موجودہ وقت میں ہماری پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ صرف اس طرح پریشانیاں دور نہیں ہو جائے گی کہ آپ نے دھرنا دے دیا، آپ نے پریس کانفرنس کر دی، آپ نے کسی کے ہائی ہائی کے نعرے لگا دیے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اگر ہم مومن کامل بن جائے نا تو ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ پر خطرناک ماحول کے اندر تشریف لائے تھے، اور آپ جب آئے تھے تو کسی لشکر کے ساتھ نہیں آئے تھے، امام الانبیاء کی عطا بن کر تشریف لائے تھے۔ آپ کے دل میں عشق رسول کا جو چراغ روشن تھا، تو سرکار غریب نواز کے یہ کمال ایمان کی برکت ہے کہ کفرستان میں قدم رکھنے کے بعد چند سال میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو گیا۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ شریعت مطہرہ کی پابندی کی بنیاد پر ہے، یہ کمال ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اب آج کے وقت میں آپ دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، بالخصوص اگر ہر آدمی ہم میں سے اپنے آپ کا وفادار بن جائے، یعنی ایک عالم ہے وہ اپنے عہدے کی ذمہ داری کو سمجھے، عوام ہے وہ اپنے منصب کو سمجھے، ایک باپ ہوتا ہے اولاد کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو نبھائے، اولاد ہوتی ہے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، تو یقین جانے ہزاروں بیانوں سے جو کام نہیں ہو سکتا ہے، اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے عہدے کی ذمہ داری کو سمجھ لے تو بہت جلدی کے ساتھ اچھے کام ہو سکتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ شادی جب ہوتی ہے تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شادی جب ہوتی ہے تو ہمارے یہاں زیادہ تر نکاح کرنے والا لڑکا اور نکاح کرنے والی لڑکی، اس کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے؟ زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی لڑکی جوان ہو گئی تو اس کی شادی کر دی جائے، لڑکا جوان ہو گیا اس کی شادی کر دی جائے، یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ اور آج کا ایک بہت بڑا طبقہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا یہ ہے کہ اگر آپ ان سے مقصد نکاح کے بارے میں سوال کریں گے اور آنے والی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے حوالے سے سوال کریں گے تو زیادہ تر آپ کو کوڑے نظر آئیں گے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ وہ منصب ہے کہ کم سے کم آدمی اس چیز کا احساس کر لے، اپنی بچیوں کی اپنے لڑکوں کی اچھی تربیت کرے، اور صرف اتنا سمجھا دے کہ نکاح کرنا یہ صرف خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تم اس منصب کے حق کو ادا کرنے کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھاتے ہو۔ کہ آج آپ دیکھیں کہ باپ بننے کو، ماں بن جانے کو اتنا آسان سمجھ لیا، اور ہماری زندگی ایسی ہو گئی کہ شادی کیے، بچے پیدا ہوئے، بچے جوان ہوئے اور بچے بھی مر گئے، خود بھی مر گیا۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی بنائے کہ اس کی تربیت کی بنیاد پر وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے، وہ مومن کامل بن جائے۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر دنیا کا عہدہ ہوتا ہے تو دنیا کے عہدے کو آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک آدمی اگر اسکول میں ٹیچر بننا چاہتا ہے تو کیا ٹیچر بننے والا ایسا ہوتا ہے کہ پہلی کلاس میں بھی نہ گیا اور اس کو ٹیچر بنا دیا جائے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ارے بولیے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلی کلاس میں بھی نہیں گیا اور اس کو ٹیچر بنا دیا جائے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ انگوٹھا چھاپ ہو، کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اور اس کو ضلع کا کلکٹر بنا دیا جائے؟ یہ منصب حاصل کرنے کے لیے کئی سال کی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جسے اردو پڑھنا بھی نہ آتا ہو اور اسے مفتی کے عہدے کے اوپر بٹھا دیا جائے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر یہ عہدوں پر بٹھا دیا جائے، یعنی انگوٹھا چھاپ کو اسکول کا ٹیچر بنا دیں،
کچھ بھی نہیں جانتا اس کو کلیکٹر بنا دیں، اور جس کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا اس کو ایک مفتی کی منصب کے اوپر بٹھا دیں، تو آپ مجھے بتائیں کلیکٹر کے ذریعے ضلع برباد ہوگا کہ نہیں؟ ارے بولیے، اس کلیکٹر کے ذریعے ضلع برباد ہوگا نا؟ اس ٹیچر کے ذریعے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ ہوگا؟ اور ایسے جاہل کو اگر مفتی کے منصب کے اوپر بٹھا دیا جائے تو لوگوں کے دین میں خرابی پیدا ہو جائے گی، لوگوں کے دین میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب ایک ٹیچر بننے کے لیے کئی سال محنت کرنی پڑتی ہے، ایک کلیکٹر بننے کے لیے کتنی سال قربانی اور تجربے حاصل کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ اس منصب کے لائق ہوتا ہے، تو ماں باپ کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا؟ ماں باپ کے منصب کے حوالے سے آپ نے کیا جانا؟ ایک باپ اور ماں کا منصب یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت کے اندر یہ آیا، حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باپ کے منصب کے حوالے سے ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ باپ کی رضا میں پوشیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی یہ باپ کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے۔ باپ کے حوالے سے یہ آیا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فحافظ علی الباب او زیہ، کہ باپ جو ہوتا ہے وہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، تو اگر چاہے تو اس کی حفاظت کر، تو اگر چاہے تو اس کو ضائع کر دے، برباد کر دے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جس باپ کے منصب کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائے کہ باپ یہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، باپ کی رضا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو جس کو امام الانبیاء جنت کے بیچ کا دروازہ قرار دے تو آخر اس کے منصب کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اس کے منصب کا حق اس وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب وہ نکاح کے مقصد کو سمجھے، اور نکاح کے مقصد کو سمجھنے کے بعد ہمارے اسلاف میں جو بزرگان دین گزرے ہیں اور جنہوں نے باپ ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت اس طور پر فرمائی کہ وہ ہر جگہ پر گئے تو شریعت مطہرہ کے محافظ بن کر رہے، وہ زندگی کے جن لمحات میں بھی گزرے ہمیشہ انہوں نے ناموں سے رسالت کے اوپر پہرا دیا، تو یہ پہرے دار جو بنے ہیں وہ ویسے ہی نہیں بنے ہیں بلکہ یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، عہدے کی ذمہ داری کو سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ لیکن آج حال کیا ہو گیا کہ لڑکا اور لڑکی کے لیے صرف اتنا سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ جوان ہو گئے ان کا نکاح کر دیا جائے، اور جب اتنا ہی سمجھنے کے بعد کہ لڑکیوں کا حال تو الا ماشاء اللہ یہ ہو گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر ان کا منصب کون سا ہے۔ ایک لڑکی اگر سنور جائے، ایک عورت اگر سنور جائے تو اس کا منصب تو یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں یہاں تک کہا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت یہ ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا گیا، اولاد کے جنت یہ ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا منصب کیا ہے، ماں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور جب احساس نہ ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ صرف جاہل رکھ کے اگر آپ نے لڑکے کا نکاح کر دیا تو یاد رکھیں کہ صرف مقصد خواہش کی تکمیل کے لیے جو نکاح ہوتا ہے تو آنے والے وقت میں سکون کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر نیت اچھی رہے، نسل کو بڑھانا اس مقصد سے ہو کہ ہماری نسل یہ شریعت مطہرہ کی محافظ بن جائے، ہماری نسل یہ دین کی دعوت دینے والی بن جائے، تو یقین جانے اس کی برکتیں یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے درمیان بھی پاکیزہ محبتیں پیدا فرمائے گا، اور جو اولاد آئے گی اس کے لیے بھی وہ ماں باپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن یہ کب ہوگا کہ جب ہم اپنے مقصد کو سمجھیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نکاح کے مقصد کو سمجھیں۔ نکاح کا ایک عظیم مقصد تو یہ ہے کہ زنا سے ہماری حفاظت ہو۔ کیا ہو؟ بولیے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زنا سے ہماری حفاظت ہو۔
زنا سے ہم محفوظ ہو جائیں، ہماری نسلیں بچ جائیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ موجودہ وقت میں جو شادی کے معاملات ہوتے ہیں اور اس میں ہزاروں قسم کے خرافات ہوتے ہیں، ہزاروں قسم کے خرافات ہوتے ہیں، تو آخر اس کا ذمہ دار کون؟ اور پھر اس کی شہادتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ماحول کو اتنا زیادہ خراب کر دیا گیا اور یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے کہ نہ جانے کتنے خاندان کی عزت کے جنازے نکل گئے، نہ جانے کتنے خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن یہ کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری شادی کی تقریبات، ہمارے فنکشن اگر طے ہوتے ہیں تو وہ ٹی ویوں کے ذریعے طے ہوتے ہیں، وہ نیٹ کے ذریعے طے ہوتے ہیں۔ ہیرو جیسے کرے گا، ہیروئن جیسے کرے گی، دنیا میں کلچر جیسے ہوگا اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آخر اس کی تباہی کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم وہ ہیں کہ ہم کو فنکشن کرنے کے لیے یا کسی تقریب کو منانے کے لیے نہ تو ہیرو کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ تو ٹی وی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ یقین جانے اسلام وہ مذہب مہذب ہے کہ جو بھی بندہ مومن مکمل طور پر اسلام کے دامن کرم میں آ جائے تو اس بات کا یقین جانے کہ آپ کسی بھی حال میں رہیں گے، اسلام آپ کی وہ رہنمائی کرے گا کہ آپ دنیا میں بھی بے عزتی سے بچ جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچ جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تعلیمات مصطفیٰ سے اتنے زیادہ دور نکل آئے، اور دور نکل آنے کے بعد بھی ہزاروں ٹھوکریں لگنے کے بعد بھی آدمی اگر حفاظت کی کوشش کرتا ہے تو اپنی عقل سے کوشش کرتا ہے، دامن مصطفیٰ میں پناہ لینے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ موجودہ حالات میں آپ دیکھیں کہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو زنا کے معاملات پائے جاتے ہیں یا جو حرام کاریاں ہوتی ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، برا مت لگائے، چند باتیں کھل کر بتاؤں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ طاقتور ہیں تو طاقت کے بلبوتے پر آپ اپنے لڑکے کو زنا سے بچا لیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پاور تمہارے اندر ہے تو یہ پاور کے بلبوتے پر آپ اپنی لڑکی کو زنا سے بچا لیں گے؟ اس چیز کو یاد رکھیں، طاقت تمہارے پاس کتنی بھی زیادہ ہو، زنا سے اگر ہماری نسلیں بچ سکتی ہے تو یقین جانے اگر ہماری لڑکیوں کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اگر کنیزہ بنا دیا تو یقین جانے سیدہ کی محبت اور ان کا نقش قدم وہ ہوگا کہ بخدا وہ اندھیرے میں رہے گی، اجالے میں رہے گی، وہ کہیں پر بھی رہے گی، سیدہ کے طریقے پر عمل کرنا اس کے زنا سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر آپ نے شریعت مطہرہ کے قانون کو توڑا کہ آج آپ دیکھیں کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں صاحب کہ دوستو، میں ہوں چاہے آپ ہے، چاہے لڑکیاں میری ہو آپ کی ہو، لڑکا میرا ہو چاہے آپ کا ہو، آپ مجھے بتائیں جوان ہوگے تو خواہش تو پیدا ہوگی نا، آدمی کو بھوک لگے گی تو کھانا تو کھائے گا نا، بھوک لگے گی کھانا کھائے گا، جوان ہے تو خواہش تو پیدا ہوگی۔ اب ایسے حالات میں کہ جب خواہش جوان ہو اور لڑکے لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دینا، اور خاص کر کے آج کے وقت میں صاف بات یہ ہے کہ ہزاروں واقعات ایسے بنتے ہیں کہ لڑکیوں کی عزت کے لیے سب سے زیادہ اگر خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو ایک تو محلے میں جو بھائی بن کے گھومنے والے ہیں ان سے، یعنی کسی سے بھی بھائی بہن کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں، سامنے رہتے ہیں تو بھائی بہن کا رشتہ جوڑ دیا،
اب بھائی بہن کا رشتہ جڑ گیا اور اس کا آنا جانا اگر چولہے تک ہوتا ہے نا تو دونوں گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو گئے، ہمارے تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو گئے، اور وہ محلے میں بھائی بن کے گھومنے والا نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو مہینے میں اپنی سگی بہن کو 100 روپے نہیں دیتا اور سامنے والی بہن لوگوں کے سامنے کہتا ہے وہاں پر 500 روپے خرچ کرتا ہے۔ ارے پہلے جس کا حق ہے اس کا تو ادا کر، پہلے جس کا حق ہے اس کا تو ادا کر۔ اور بعد میں ہوتا کیا ہے کہ چاہے محلے کی بنیاد پر بھائی بنا دیا جائے، چاہے ماموں کے لڑکے کے حوالے سے بچیوں کو کر دیا جائے، چاہے چچا کے لڑکے کے حوالے کر دیا جائے، اور جتنے بھی ایسے رشتے ہیں اگر ان کے حوالے کرنے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزتیں محفوظ رہے گی، آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی خرابیاں پیدا نہ ہوگی، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اسلام نے عطا فرمایا وہ اتنا پاکیزہ طریقہ ہے کہ ہم کو کس پر اعتماد کرنا ہے کس پر نہیں کرنا ہے یہ اسلام نے ہم کو بتایا ہے، یہ اسلام نے قانون ہم کو دیا ہے۔ جب چچازاد لڑکے کے ساتھ پردے کا حکم دیا گیا، جب ماموں کے لڑکے کے ساتھ پردے کا حکم دیا گیا، اور مختصر میں یہ کہ جس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے، جس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے نا، تو لازم یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کے لیے، ہم اپنے لڑکوں کے لیے پردے کا اہتمام کروائیں، اور اگر نہیں کرواتے ہیں تو حال کیا ہوگا کہ جب شریعت کے قانون کو توڑیں گے تو تباہی کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں کہ ماں باپ معاشرے میں چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قانون اور رولز ٹوٹتا کیسے ہے کہ جب ماموں کا لڑکا، چچا کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، محلے میں کہا جانے والا بھائی، اور خاص کر کے شادی کے اندر وہ آزادی ہوتی ہے کہ جن خاندانوں میں پہلے سے لڑکیوں کو پردے کا پابند بھی رکھا جاتا ہے نا، تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی بھی گھر میں آئے، کوئی بھی گھر میں جائے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارا حال یہ نہیں ہے کہ ہم نے مال کی قیمت کو اتنا زیادہ سمجھا، مال کی قیمت کو اتنا زیادہ سمجھ لیا کہ اگر ہمارے پاس 50,000 روپے ہوتے ہیں تو 50,000 کا بیلنس یہ پھوپھی کے لڑکے سے بھی چھپا کے رکھا جاتا ہے، رکھتے ہیں نا، کہیں ضرورت پڑ جائے تو مانگ نہ لے، اگر مانگ لیا اور نہیں دیا تو برا مان جائیں گے۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج کے بچے جو بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں، اگر ماں باپ کو احساس ہو جائے کہ میرا یہ 4 سال کا بچہ اپنے چچا کو جا کر کہہ دے گا کہ ابا کی تجوری میں بہت پیسے ہیں، تو وہ اپنے بچے سے بھی چھپا کر رکھتا ہے کہ بچہ باہر جا کے بات کر دے گا۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ 50,000 روپے کو آپ نے تجوری کے اندر چھپا کر رکھا، پھوپھی کے لڑکے سے، ماموں کے لڑکے سے، محلے کے لڑکے سے چھپا کے رکھا، لیکن یہ کہ ماموں کا لڑکا اگر گھر پہ آیا ہے، چچا کا لڑکا اگر گھر پہ آیا ہے تو ہوتا کیا ہے، تم دونوں بیٹھو، لڑکا بھی جوان ہے، لڑکی بھی جوان ہے، ماں باپ بازار میں نکل گئے، کئی گھنٹے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں جب ہنگامہ ہوتا ہے تو ماں باپ پورا جرم جو ہوتا ہے اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ یہ کیسا بھائی ہے کہ جس نے ایسا کیا، یہ کیسی بہن ہے جس نے ایسا کیا، کاش کہ آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے اور حدیث پاک کے اوپر عمل کرتے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر محرم مرد اور عورت اگر تنہائی کے اندر جمع ہوتے ہیں تو ان کے جمع ہونے کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کی امت کو جو درس دیا ہے وہ درس یہ ہے کہ مرد اور عورت جب تنہائی کے اندر جمع ہوتے ہیں، یعنی غیر محرم جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، وہ تنہائی میں اگر جمع ہوتے ہیں تو ہمارے آقا فرماتے ہیں وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔
کیا فرمایا؟ ارے بولیے، زور سے میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، سنیں گے نا میری کچھ باتیں ہیں۔ وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم کو تو شیطان نظر نہیں آتا، یاد رکھیں ہم مومن ہیں، ہماری نگاہوں کو اگرچہ نظر نہ آئے، امام الانبیاء نے جو فرما دیا اسی کے اوپر ہم قربان ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے، یہ ہمارے اوپر کرم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ جو شیطان نظر نہیں آتا ہے ہم کو، ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تنہائی کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس جگہ پر شیطان ہو تو شیطان لڑکا اور لڑکی کو جنت میں لے جانے کا کام کرے گا؟ شیطان کیا کرے گا؟ لڑکے کو یہ کہے گا وہاں پر بیٹھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا لے، لڑکی کو یہ کہے گا اپنی نگاہوں کو جھکا لے۔ شیطان وہاں پر دل میں جو وسوسہ ڈالے گا تو کیا یہ کہے گا کہ تم بیٹھ کر درود مقدسہ پڑھو؟ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور وہ تو برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہم نے اس حدیث مصطفیٰ پر عمل کر لیا ہوتا اور اس کے اوپر سختی سے عمل کرتے کہ چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہو جس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے اس کے ساتھ اپنی بچی کو تنہائی میں جمع کر دینا یا کسی کے ساتھ بھی ہم بیٹھ جائیں، تو آج لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو اتنے بڑے متقی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر تو گناہ کا خیال آتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو متقی ہوتا ہے اس کے تقوی کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرتا ہے، قانون مصطفیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو نفس پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے اور یہ کہے کہ ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں تو سب سے زیادہ گناہ میں گرفتار ہونے کا خطرہ اسی کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں یہاں تک پڑھا، حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا ہے۔ کن میں ہوتا ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت جنہوں نے اپنی زندگی کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ پورا دن یعنی پورا وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے، اور حضرت ابو ہریرہ تو وہ ہے کہ علم حدیث یعنی سب سے زیادہ غالباً حدیثیں اگر کسی نے روایت کی ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے۔ میں نے چند سال پہلے ایک کتاب میں پڑھا کہ آپ دعا مانگ رہے تھے، یا الہ العالمین زنا سے میری حفاظت فرما۔ کیا فرماتے؟ یا الہ العالمین زنا سے مجھے بچا، زنا سے میری حفاظت فرما۔ کسی نے عرض کیا کیونکہ وہ تو اتنے بڑے ہیں، قسم خدا کی وہ تو اتنے بڑے ہیں کہ ان کے قدم سے لگنے والی مٹی کا ایک ذرہ بھی اگر مل جائے تو ہماری قبر بھی نورانی ہو جائے، وہ تو اتنے بڑے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ زنا سے میری حفاظت فرما۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ اور زنا سے بچنے کے بارے میں دعا کرتے ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ تو اتنا بلند و بالا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے عظیم صحابی نے جو کہا تھا وہ کیا کہا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور شیطان کا کام ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، اور جب وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور شیطان زندہ ہے تو میں کیوں نہ ڈروں؟ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ نفس پر اعتماد کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک مقام پر امام اہل سنت نے لکھا کہ جس نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا اس نے بڑے کذاب پر بھروسہ کیا، اس نے بڑے کذاب پر بھروسہ کیا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اس طور پر
پردے کا اہتمام کرے کہ ہمارے معاشرے میں سے زنا کی برائی ختم ہو جائے. ورنہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہماری نسلیں زنا کے اندر گرفتار ہو جائے تو معاذ اللہ رب العالمین یہ تو اتنا بڑا جرم ہے، یہ تو اتنا بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے کہ یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج حالات ایسے ہو گئے اور خلاف شرع کام کو اتنا زیادہ رواج دیا گیا کہ آج تو ایسی بے غیرتی نظر آتی ہے اور ایسے بے غیرت ماں باپ بھی نظر آتے ہیں کہ صبح میں لڑکی یا لڑکے کے آوارگی کے بارے میں پتہ چلے نا، صبح میں اگر پتہ چلتا ہے رات میں سکون کی نیند سو جاتے ہیں. حالانکہ وہی بچہ اگر اس کے کاروبار کا نقصان کر دیتا تو اس کے اوپر وہ سختیاں کی جاتی کہ دیکھنے والا بھی رحم مانگتا، دیکھنے والا بھی یہ سوچتا کہ کاش ایسا نہ کرے. وہ لڑکی جو 50,000 روپے کا نقصان کر دے تو حال یہ ہوتا کہ جتنی بھی سختی ہے وہ تمام سختی کو آزمایا جاتا، اس کو نفع اور نقصان کے بارے میں بتایا جاتا. لیکن یہ کہ آج نسلیں زنا کی طرف جاتی ہے، حرام کاری کی طرف جاتی ہے، شادی کے ماحول میں زنا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور ایسے وقت میں بھی ماں باپ کی غیرت بیدار نہیں ہوتی ہے. کیا آپ نے یہ نہیں جانتے ہیں کہ زنا کے اندر اگر مبتلا ہو جائے تو یہ اتنی بڑی وبا ہے کہ ایک روایت میں یہاں تک کہا گیا کہ جب کوئی بندہ زنا کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو سر کی طرف سے اس وقت تک اس کے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے جب تک کہ وہ زنا میں گرفتار رہتا ہے. زنا میں گرفتار رہے وہاں تک اس کے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے جب شریعت کے قانون کو توڑ دیا، جب آپ اپنی عقل پر بھروسہ کرنے لگے، جب شریعت نے کہہ دیا کہ اپنی نسلوں کے بارے میں یہ اعتماد نہ کریں، اور اس کے باوجود بھی جب لڑکا اور لڑکی کے اوپر بھروسہ کیا جانے لگا تو حال کیا ہو گیا کہ اس کا نقصان یہ کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے، چند لمحوں کی لذت کے لیے اس کو اتنے وقت تک نکال لیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ جس باپ کی نیند کو 50,000 کے نقصان نے اڑا دیا، جس باپ کی نیند کو 10,000 روپے کے نقصان نے اڑا دیا، اس ماں باپ اور بھائی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اولاد اگر زنا کے اندر گرفتار بھی ہو جاتی ہے تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے. یہ احساس اور بے غیرتی کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب ہم نے شریعت مطہرہ کے قانون کو توڑ دیا تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر غیرت ایمانی اس طور پر کمزور ہوتی جا رہی ہے کہ حرام کاریاں ہوتی ہے لیکن گناہوں کا احساس نہیں ہوتا. لہذا دوستو یاد رکھیں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسا معاشرہ پیدا کریں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی اور ماں باپ اور بھائی اگر اپنے گھر کے حوالے سے یہ سوچ لیں کہ اب ہم آنے والے وقت میں خود بھی شریعت کی پابندی کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی شریعت کا پابند بنائیں گے تو قسم خدا کی یہ ایک محفل کرنا اتنی برکتوں کا ذریعہ ہوگا کہ 1000 بیان سے جو کام ہوتا ہے آپ اگر ذمہ داری کو سمجھ لیں تو اسی ایک ذمہ داری سے ایک پاکیزہ معاشرہ پیدا ہو جائے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ اس طور پر عمل کریں، ہم اس طور پر عمل کریں. دوسری بات یہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم.
सलातों व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देखिए, और दूसरी बात ये कि जो माशरे में जिना का दरवाजा खुलता है, हराम कारियों का दरवाजा खुलता है, तजर्बे से साबित है कि उसमें काफी हद तक जिम्मेदार नौजवान है, काफी हद तक जिम्मेदार नौजवान है। एक तो ये होता है कि नौजवान अगर दुनिया की थोड़ी सी तालीम हासिल कर लें तो मामला ये होता है कि वो ऐसी लड़की को तलाश करता है जिसने कॉलेज की हो। किया जाता है ना, ऐसी लड़की को तलाश किया जाता है कि जिसने कॉलेज की हो, और ऐसी लड़कियां जो पर्दे की पाबंद होती है, ऐसी लड़कियां जो नमाज पंजगाना की हिफाजत करने वाली होती है, पाकीज़ा किरदार की मालिक होती है, उन लड़कियों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है, उन लड़कियों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। और हमने ये समझ लिया, हालांकि इस बात को याद रखें चले कि आज के वक्त में स्कूल का जो कल्चर है ना, स्कूल का जो कल्चर है, कॉलेज का जो माहौल है, मेरे पास वक्त इतना नहीं है, मैं समझा अभी आधा घंटा हुआ, बस आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं कि आप देखें कि आज के वक्त में जो स्कूल का कल्चर है और जिसके हवाले हमारी बच्चियों को कर दिया जाता है, तो हम क्या समझते हैं कि कोई डिग्री मिलनी चाहिए, कोई डिग्री उसको मिल जानी चाहिए, या तो 10वीं पास हो या बीए हो जाए या ये हो जाए वो हो जाए, जितनी भी डिग्रियां होती है, ताकि हमारी लड़की एक अच्छी जिंदगी गुजार पाए। आपने कभी इस बात के ऊपर गौर किया कि क्या लड़कियों को ऐसे माहौल में जाने की शरीयत इजाजत देती है? ऐसे माहौल में जाने की शरीयत इजाजत देती है? हमारे बुजुर्गों ने तो हमको ये तालीम अता फरमाई कि हम अपनी लड़कियों को आवारा औरतों से भी दूर रखें, आवारा औरतों से। आज तो होता ये है कि हमारी लड़कियां अगर कॉलेज के अंदर चली जाए तो बाप तो दाढ़ी वाला है, माँ तो पर्दा करने वाली है, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद इस्लाम ने जो पर्दे का कानून दिया उस पर एतराज करने वाली लड़की होती है। वो एतराज क्यों करती है? प्रोफेसर के जरिए ये जहन बनाया जाता है, टीवी और नेट के जरिए ये जहन बनाया जाता है, और किसी प्रोफेसर ने अगर कोई बात कर दी तो ये समझ लिया जाता है कि ये इतना बड़ा अक्लमंद है और इतनी ज्यादा दलीलें दे दी है। इस बात को याद रखें कि कोई प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि पूरी दुनिया के अक्लमंद जमा होकर अगर किसी चीज के नुकसान फायदे के बारे में बता दें, लेकिन उस अमल के बारे में अगर इमामुल अंबिया ने बता दिया कि इस राह पर चलना ये नुकसान का जरिया है, तो याद रखें कि पूरी दुनिया की अक्लमंदों की तहकीक को हम अपनी ठोकर पर रखेंगे, लेकिन कानून मुस्तफा पर दिल से अमल करेंगे। ये ईमान का तकाजा है। क्यों कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर न कोई अक्लमंद आया है, न कोई अक्लमंद आ सकता है। नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम अता फरमाई है, आज कोई तुम्हारा कितना भी हमदर्द बनकर आए, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे पर्दे का मामला हो, ए मुसलमानों याद रखो कि मखलूक में अगर सबसे ज्यादा हमारी कोई हमदर्दी करने वाली जात है तो वो हमारे नबी की जात है। इस बात को याद रखे चलो कि सबसे ज्यादा अगर हमारी भलाई चाहने वाली कोई जात है तो वो हमारे आका की जात है। अरे हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात तो वो जात है कि तू अगर सोने के लिए बिस्तर पर जाएगा तो सोने का तरीका क्या होता है वो भी हमारे आका ने अता फरमाया है। वो जात जो कानून अता फरमा दे, यकीन जाने अगर उस कानून को तोड़ दिया तो दुनिया में भी जिल्लत है और कब्र हश्र में भी जिल्लत का जरिया है। लेकिन क्या कभी आपने नहीं देखा कि एक बाप जो 5 वक्त का नमाजी होता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, लेकिन उसकी लड़की कॉलेज में जाने के बाद हाल ये होता है
کہ وہ پردے کے اوپر سوال کرتی ہے، وہ پردے کے اوپر اعتراض کرتی ہے، اور علماء کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈکیانوسی ہے، یہ پرانے ذہن والے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم کو کچھ بھی کہے لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ یہ وہ قانون اور یہ وہ اصول ہے کہ جس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہو گے، قبر و حشر کی بھی عزت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور کالج کے حوالے سے تو میں ایک بڑی بات یہ کرتا ہوں، جو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیں تو پوری بحث ختم ہو جائے۔ ہمارے لیے ہمارے اسلاف یہ حجت ہیں، خاص کر کے صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، اور عورتوں کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی ذات، کہ انہوں نے جس طرح پردے کا اہتمام فرمایا۔ ان کا پردہ کیا تھا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ جس کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کہ جن کا مقام اور مرتبہ اور ان کی ذات کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ عظیم نسبت حاصل تھی کہ جن کے بارے میں امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کہ آپ نے پردے کا اس طور پر اہتمام فرمایا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہم کالج کے اندر لڑکیوں کو بھیجتے ہیں تو وہاں پر تو حال یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اگر پردے کے ساتھ بھی لڑکی چلی جائے نا تو آج تو پوری دنیا کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ لڑکی کا نقاب کیسے اتار دیا جائے۔ اور اگر پروفیسر اگر لڑکی بھی ہوتی ہے یا عورت ہی اگر پڑھانے والی ہو تو وہ بھی اتنی زیادہ آزاد ہوتی ہے کہ ان کو بے چینی یہ ہوتی ہے کہ یہ پردے والے کو بے پردہ کیسے کر دیا جائے۔ اور اگر بے پردہ ہے، کیریکٹر محفوظ ہے، تو اس کے سامنے زنا کے مزے کو کس طور پر بیان کریں کہ یہ زنا کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ اور ایسے وقت میں جب کالج بھیجتے ہیں تو آپ کم سے کم اتنا سوچیں کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہے؟ ارے بولیے، نام سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ سب نے سنا ہے نا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری فرما دیا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے پر پابندی لگائی، جانتے ہیں نا، عورتوں کو مسجد میں آنے پر پابندی لگائی۔ اور وہ کون سا زمانہ؟ خیر القرون کا زمانہ، یعنی بہتر زمانہ جسے کہا گیا، حدیث پاک میں ہے نا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر ساتھ والے کا زمانہ، پھر ساتھ والے کا زمانہ۔ تو جس کو بہتر زمانہ کہا گیا تو وہ تو اتنا پاکیزہ زمانہ کہ لاکھوں عورتیں اگر جمع ہو جائیں تو ہم شک سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ ان میں کوئی غلط ہوگا، ہاں شک بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرہ برابر نہ جانے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، تو آپ نے فتنے کے خوف سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ اب آپ مجھے بتائیں، حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ ارے بولیے، سب سے پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ اور عورتیں نماز کی ادائیگی کے لیے آتی تھی، فرض کی ادائیگی کے لیے آتی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں، کالج کی جو جگہ ہے کیا اس کی فضیلت مسجد کی طرح ہو سکتی ہے؟ کالج کی جو جگہ ہے اس کی فضیلت مسجد کی طرح ہو سکتی ہے؟ وہ عورتیں جو مسجد میں فرض کو ادا کرنے کے لیے جاتی تھی، آج ہماری بچیاں اگر کالج کے اندر جاتی ہے تو کیا ان کا مقصد کوئی اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ کسی فرض کی حفاظت کے لیے جاتی ہے؟
تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ بھی نہیں ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ مسجد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ، اور پھر وہ بھی پسندیدہ جگہ میں سے اس مسجد سے روکا گیا جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، کہ اس میں داخل ہونے سے روکا فتنے کے خوف سے. تو آپ ذرا سوچیں کہ جب اس زمانے میں عورتوں کو روکا گیا فتنے کے خوف سے، تو آخر آج کے وقت میں کالج بھیجنے کے اندر کون سا جواز پایا جاتا ہے؟ کالج بھیجنے کے اندر کون سی فضیلت پائی جاتی ہے؟ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اس بات کو یاد رکھے چلیں، اور خاص کر کے یہ جو لڑکیوں کے لیے آزادی آتی ہے تو اس میں وہ نوجوان طبقہ ذمہ دار ہیں جو انجینئر بن جاتا ہے، جو ڈاکٹر بن جاتا ہے، جو کوئی اور عہدے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے. اس نے لڑکیوں کو آزاد کیا اور لڑکیوں کو کالج کے دروازے کے اوپر لے گیا. یاد رکھیں کہ آپ کی لڑکیاں اگر 12ویں کی ڈگری کو حاصل کر لے، اگر CA کی ڈگری کو حاصل کر لے، تو کل میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا نا تو 10ویں کا رزلٹ جنت میں جانے کے لیے سند کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا، CA کا رزلٹ پیش نہیں کیا جائے گا. وہاں پر اگر عورتوں کے حوالے سے اگر کسی کی سند کو مانا جائے گا تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سند کو مانا جائے گا. قسم خدا کی ہماری بچی نے اگرچہ اسکول کے اندر قدم بھی نہ رکھا ہوگا، سیدہ نے ایک نظر ڈالی اور میدان محشر میں اگر رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا یا الہ العالمین یہ تو وہ عورت ہے جو پوری زندگی میری کنیزہ بن کر زندگی گزارتی رہی، تو یاد رکھیں شفاعت مصطفیٰ بھی حاصل ہو جائے گی، جنت میں داخلہ بھی ہو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی کنیزہ بنانے کی کوشش کریں گے. لہٰذا اپنی نسلوں کو بچائیں، کالج سے اپنی لڑکیوں کو دور رکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی لڑکیوں کے لیے جو انتخاب کریں وہ دینداری کے اوپر انتخاب کریں. ہاں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو سیدھے انداز میں یہ کہہ دوں کہ آپ خود بھی شریعت مطہرہ کے پابند بنیں. اور جو ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں لڑکیوں کے حوالے سے، حالانکہ چہرہ پسند کرنا یہ اس کا حق بھی ہے، ہاں زندگی اس کو گزارنی ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہوتا ہے کہ صرف کوئی لڑکی اگر داڑھی کی بنیاد پر کسی کو ناپسند کر دیں، کیا داڑھی والے خوبصورت نہیں ہوتے ہیں؟ کیا حضور تاج الشریعہ کو کس نے دیکھا ہے؟ حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے؟ کیا حضور تاج الشریعہ خوبصورت نہیں تھے؟ داڑھی تھی کہ نہیں چہرے پہ؟ ہاں حضور تاج الشریعہ حسین و جمیل نہیں تھے؟ آپ تو آپ کے حسن و جمال کا تو یہ عالم تھا کہ اگر جنگل میں بھی چلے جائے نا تو وہاں پر بھی مجمع جمع ہو جائے. ہاں آپ تو جہاں پر جائے، یہ سید عمران باپو ہے، انہوں نے ہی بتایا تھا نا کہ پوربندر سے حضرت آ رہے تھے، وہ ایک غیر مسلم جو کسی کو وضو کرنے کے لیے انٹر نہ ہونے دے، ہاں تو اس کا معاملہ یہ کہ پہلے تو انکار کر دیا، لیکن حضرت کو جیسے ہی دیکھ لیا تو وہ بھی ہاتھ جوڑ رہا ہے. یہ بڑے ہیں بولے کہ ان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے لے آؤ. یہ حضور تاج الشریعہ کا حسن و جمال تھا، آپ کی کشش تھی، آپ سنت مصطفیٰ کے پابند تھے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں اور اپنی لڑکیوں کی بچپن سے ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے لیے لڑکے کو جب تلاش کریں نا تو وہ لڑکے کے اندر ہیرو کی نقل کو نہ تلاش کریں، بلکہ لڑکے میں اگر تلاش کرے تو غلامی غوث اعظم کو تلاش کرے. وہ لڑکے میں تلاش کریں تو غلامی غریب نواز تلاش کریں، تو یقین جانے آپ کے بچوں کی زندگی بھی بہتر ہوگی. تو آپ مجھے بتائیں بغیر سمجھائیں، سرکار غوث اعظم کا ایک شعر کہتا ہوں اور آپ سے کچھ عرض کرتا ہوں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ خود آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یعنی جتنے
جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں امام الانبیاء کے نقش قدم پر ہوں. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سنت مصطفیٰ کے مجسمہ تھے، اور شریعت کی پابندی کا یہ حال تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، روزانہ رات میں ایک قرآن مقدس کو ختم فرماتے تھے. آپ کا حال یہ تھا کہ اگر وضو آپ کا جاتا رہے تو محفل میں ہوتے فوراً وضو فرماتے، اور وضو کرنے کے ساتھ جب بھی آپ وضو کریں 2 رکعت نفل بھی ادا فرماتے تھے. تو آپ کی شریعت مطہرہ کی پابندی اتنی زیادہ تھی، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائیں. سجانی چاہیے نا؟ ارے بولیے، سجانی چاہیے نا؟ یعنی داڑھی رکھنی چاہیے کہ نہیں شریعت کے مطابق؟ تو آپ کو میری بات آج کی سمجھ میں آئی؟ چند باتیں آپ کے سامنے کی، اگر سمجھ میں آئی تو بتائیں کتنے لوگ آج کی محفل میں سرکار غوث اعظم کے نام کے اوپر اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائیں گے؟ سبحان اللہ. کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. ارے بھائی لوگ منڈواتے ہیں تو شرم نہیں کرتے، آپ تو نیکی کرنے جا رہے ہیں نا. کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہی رہے. اور کتنے لوگ ہیں؟ ہاں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ سجائیں گے؟ ہاں، ارے بھائی یہ شیطانی وسوسے ہیں. ہاں، آدمی یعنی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نمازیوں کو ہی کوستا رہتا ہے، نماز پڑھنے والے کو، داڑھی والے کو کوستا رہتا ہے، وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایسا ہے کہ کسی آدمی کا خرچ اگر ماہانہ 30,000 روپے ہے اور نوکری ملتی نہیں، ہاں، یا کتنی بھی محنت کریں تو وہ 30,000 نہیں 10,000 ہی کما سکتا ہے، تو وہ 10,000 کمائے گا کہ 10,000 بھی چھوڑ کے گھر میں بیٹھا رہے گا؟ کمائے گا نا. تو اتنا قرض تو کم ہوگا. اب کوئی اگر نماز پڑھنے والا اگر غلط کرتا ہے تو سب نمازیوں کو ایسا کہنا، داڑھی والوں کو ایسا کہنا، کم سے کم اپنی آخرت کی فکر کریں. اس طرح نمازیوں کو، داڑھی والوں کو نشانہ بنانا آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آخرت کی تباہی اور بربادی ہے. ارے بھائی داڑھی رکھ لیے تو کم سے کم ایک گناہ تو کم ہوگا. داڑھی رکھ لیے، کیا ایسا ہے کہ آدمی روزانہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو جمعہ کی نماز بھی بند کر دیں کہ جب 5 وقت کا نمازی بنوں گا تو جب جمعہ پڑھنے جاؤں گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے نا. تو جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ داڑھی اگر رکھیں گے نا تو یہ سنت مصطفیٰ کی برکت ہوگی کہ داڑھی چہرے پہ سج جائے گی، اور جیسے ہی زبان کے اوپر جھوٹ آئے گا تو یہ سنت مصطفیٰ کی برکت تیری زبان کو جھوٹ سے بچا لے گی. تو اگر اچھی نیت رکھے گا، اگر تیری نظر کسی لڑکی کی طرف اٹھے گی تو یہ داڑھی رکھنا تیری نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا. تو داڑھی رکھے گا تو نماز کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے دوستو اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائے. اور یہ جو سوچ بن گئی ہے، یہ جو سوچ بن گئی کہ بھائی یہ ہوتا کیا ہے کہ بھائی معاذ اللہ لوگ یہ کہتے ہیں، چہرہ نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ چہرہ بنانے جا رہے ہیں. ارے آپ مجھے بتائیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی کا چہرہ بنا ہے جو بن سکتا ہے؟ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل آیا؟ ارے بولیے، نہیں آیا نا. اور ہمارے آقا نے داڑھی رکھی نا. اور حدیث پاک میں یہاں تک کہا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. تو کس انداز میں بیان کرتی ہے؟ پاکی ہے اس رب کے لیے کہ جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت عطا فرمائی اور عورتوں کو سر کے بال کے ذریعے زینت عطا فرمائی. یعنی اللہ کے فرشتے تو یہ کہتے ہیں یہ داڑھی یہ حسن و جمال کا ذریعہ ہے، یہ زینت کا ذریعہ ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے. اور ہم ہیں کہ داڑھی منڈواتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں یہ ہمارے لیے کتنے افسوس کا مقام ہے. اور کون ہے جو اپنے چہرے کے اوپر داڑھی سجائے گا؟ سبحان اللہ، کون ہے؟ اتنے سب بیٹھے ہیں، اور کوئی ہے؟ ارے جن کی عمر ہے کم سے کم وہ تو ہو، کبھی بھی آنکھ بند ہو جائے گی. یہ کرونا میں نے بھی آپ کو ڈرایا نہیں؟ کتنے لوگ چلے گئے.
کتنے لوگ چلے گئے، ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دیا جان کے ڈر نے، آخرت کی فکر سنت مصطفیٰ پر پابند نہ بنائے گی، اور کون ہے جو اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سے جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی یہ نوجوانوں کو ان کو استقامت عطا فرمائے، اور ان کے اس عمل کو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالی ان کی پشت پناہی فرمائے، اور انہوں نے جو نیت کی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو استقامت کے ساتھ دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بولنے کے درمیان جانے انجانے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔